بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ناقابل یقین کہانی سنائیں گے کہ کس طرح ایک فیملی نے ایک زخمی لومڑی کو بچایا اور کچھ عرصے بعد کیسے اس لومڑی نے اپنے اس احسان کا بدلہ دیا۔ اس فیملی میں موجود میاں بیوی کو گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا اور انہیں نیچر سے خاص لگاؤ تھا۔ انہیں جب کبھی موقع ملتا وہ جنگلوں میں جاتے اور تازہ ہوا سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کرتے۔ آئیے یہ کہانی اس فیملی میں موجود عورت کی زبانی سنتے ہیں۔ ناظرین محترم، اس عورت نے بتایا کہ اس ہفتے کے اختتام پر میں، میرا شوہر اور ہماری بیٹی شہر سے بہت دور ایک گاؤں کی طرف نکل گئے۔ ہم چاہتے تھے کہ کسی سکون والی جگہ جائیں جہاں ہم ماہی گیری بھی کر سکیں۔ جن جگہوں کا ہم نے انتخاب کیا مجھے ان کے بارے میں بچپن سے ہی پتہ تھا، کیونکہ وہاں میرے دادا دادی نے میرے والدین کو ایک گھر بھی دیا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا سب لوگ گاؤں سے شہروں کی طرف آنے لگے اور ایسے وہ جگہ ویران رہ گئی۔ میرے والدین نے وہ گھر بھی بیچ دیا، مگر وہاں اور بھی بہت سے لوگ رہتے تھے اور جب کبھی ہمارا وہاں جانا ہوتا تو ایک دو دنوں کے لیے ہمیں رہنے کی جگہ مل جاتی تھی۔ ہم نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ ہمیں کس گھر میں رہنا ہے، اس لیے ہم نے سب ضروری سامان لیا اور اس گاؤں کی طرف اپنا سفر شروع کیا۔ گاؤں کافی دور تھا اور 2 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد ٹریفک بھی بالکل نہ ہونے کے برابر تھی۔ موسم بہت اچھا تھا۔ میرے شوہر گاڑی چلا رہے تھے جبکہ میں اور میری بیٹی کھڑکی سے باہر نظارے دیکھنے میں مصروف تھے۔ بارش کی وجہ سے سڑک بہت صاف تھی۔ ہماری بیٹی سو چکی تھی اور مجھے بھی نیند آ رہی تھی، مگر اچانک میرے شوہر نے گاڑی روک دی۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو وہ گاڑی سے باہر نکل رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ سڑک پر کافی کیچڑ تھا اور سڑک کے کنارے پر ایک جانور پڑا تھا۔ وہ کیچڑ سے بالکل بھرا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس کا رنگ بھی صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں بھی گاڑی سے باہر نکل گئی۔ اس جانور کے قریب پہنچ کر پتہ چلا کہ وہ ایک لومڑی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی وہ کسی گاڑی سے ٹکرائی ہو۔ وہ بہت مشکل سے اپنی آنکھیں کھول سکتی تھی اور اس کی حالت ناقابل برداشت تھی۔ اسی دوران ہماری بیٹی جاگ کر گاڑی سے نکلی اور ہمارے پاس سے ہوتی ہوئی اس جانور کے پاس جا کر اس کے سر پر دلاسے دینے لگی۔ اس کے والد نے اسے بتایا کہ ہمارے لیے کچھ بھی کرنا بہت مشکل ہے۔ ہماری بیٹی نے ہماری طرف دیکھا اور پہلی بار ہم دونوں نے اس کی آنکھوں میں ایک جانور کے لیے اتنی ہمدردی دیکھی تھی۔ اس نے کہا کہ ہم اس لومڑی کو اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اسے بھی اپنے ساتھ گاؤں لے چلیں گے جہاں کوئی نہ کوئی ہماری مدد کر سکے گا۔ میں نے گاڑی سے ایک کمبل لایا۔ میرے شوہر نے اسے کمبل میں لپیٹ کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھ دیا۔ ہماری بیٹی اس لومڑی کے ساتھ ہی بیٹھ گئی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور ہم پھر سے سفر پر چل پڑے۔ ان کی بیٹی لومڑی سے باتیں کر رہی تھی کہ کچھ دیر اور انتظار کر لو، تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی، مگر لومڑی مایوسی سے بس ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ لومڑی بہت تکلیف میں ہے۔ گاؤں پہنچتے ہی ہم لوگ پہلے ہی گھر رک گئے کیونکہ وہاں لائٹ جل رہی تھی، لوگ بھی موجود تھے اور چولہا جل رہا تھا۔ میرے شوہر گاڑی سے نکل کر اس گھر کی طرف گئے، وہاں دستک دی اور چند منٹوں بعد ایک بوڑھا آدمی باہر آیا۔ اسے جب پوری بات بتائی تو اس نے کافی سوچ بچار کے بعد ایک عورت کے بارے میں بتایا جو جڑی بوٹیوں سے علاج کرنا جانتی تھی۔ جب ہم اس کے گھر پہنچے تو وہ بینچ پر بیٹھی کچھ جڑی بوٹیاں ہی تلاش کر رہی تھی۔ ہم نے اسے سارا ماجرا بیان کیا اور کہا کہ وہی اس حالت میں ان کی مدد کر سکتی ہے۔ اس نے بیمار لومڑی کو دیکھا اور میرے شوہر سے کہا کہ اسے میرے گھر لے چلیں۔ اس کا معائنہ کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ اس لومڑی کا ایک پنجہ زخمی ہے، مگر اس کے پھیپھڑوں میں بھی مسئلہ تھا اور اسے سانس لینے میں کافی دشواری ہو رہی تھی۔ اس عورت نے کہا کہ اچھا کیا کہ اسے آپ وقت پر میرے پاس لے آئے۔ اب مجھے ساتھ والے کنویں سے صاف پانی بھر کر لا دو اور 2 دن بعد اس جانور کا پتہ کرنے آ جانا۔ اب ہمارے پاس اس عورت کی بات سننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہمیں یہ تو نہیں پتہ تھا کہ وہ لومڑی ٹھیک ہونے کے بعد ہمارے ساتھ کیا کرے گی، مگر میں نے اپنے شوہر کے ساتھ کنویں سے پانی بھر کر لانے میں مدد کی۔ کنواں ایک جھاڑی کے ساتھ تھا اور وہاں سے پانی نکالنا اتنا آسان بھی نہیں تھا، تاہم ہم نے پانی لا کر اس عورت کے پاس رکھا اور اپنے گھر کی طرف چل دیے جہاں ہم نے رکنا تھا۔ گھر پہنچ کر ہم ساری رات سو نہ سکے اور باہر بیٹھ کر صرف اس لومڑی کے بارے میں سوچتے رہے کہ کیسے وہ ٹھیک ہوگی۔ صبح 5 بجے ہماری بیٹی نے ہمیں پھر سے اٹھا دیا۔ وہ بہت پریشان تھی اور کچھ دیر کے لیے باہر بیٹھنا چاہتی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہم اس حکیم عورت کے گھر چلے گئے۔ دروازے پر دستک دی مگر وہ باہر نہ آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ دستک دینے پر بھی جب اس عورت نے دروازہ نہ کھولا تو ہم خود ہی اندر چلے گئے۔ اندر وہ عورت موجود تھی اور لومڑی بھی چولہے کے آگے پڑی تھی۔ اس عورت نے کہا کہ تم لوگ پہلی بار میرے گھر آئے ہو، اس لیے آؤ اندر بیٹھ کر چائے پیتے ہیں۔ ہم سب بھی راضی ہو گئے۔ ہماری بیٹی نے جب لومڑی کو دیکھا تو وہ اس کے پاس چلی گئی۔ اس کی ٹانگ پر پٹی بندھی تھی مگر وہ پہلے سے بہتر لگ رہی تھی۔ جب اس لومڑی نے ہنی کو دیکھا تو وہ آہستہ آہستہ اپنی دم ہلانے لگی۔ وہ لومڑی کے پاس گئی اور اسے دلاسا دیا اور اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔
इस बूढ़ी औरत ने बताया कि लोमड़ी ठीक तो हो जाएगी मगर जंगल में मज़ीद नहीं रह सकती क्योंकि उसके ज़ख्म बहुत गहरे थे। इस औरत ने हमें कहा कि आप सोच लें इस लोमड़ी के साथ क्या करना है, क्योंकि इसका आप लोगों के रास्ते में अचानक आ जाना कोई इत्तेफाक नहीं है। आपकी बेटी और इस लोमड़ी का कोई ना कोई ताल्लुक़ ज़रूर है। आप इस ताल्लुक़ को ख़त्म नहीं कर सकते वरना कुछ भी बुरा हो सकता है। मैंने और मेरे शोहर ने एक दूसरे की तरफ देखा क्योंकि हमें इस बूढ़ी औरत की बातें बहुत अजीब लग रही थीं। इस औरत ने कुछ जड़ी बूटियाँ भी दीं और कहा कि आप लोमड़ी को अपने साथ ले जाएं और इसे ये जड़ी बूटियाँ खिलाते रहें। मैंने अपने पर्स से कुछ पैसे निकाल कर उस औरत को दिए, लेकिन इस औरत ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, इससे बेहतर यह है कि तुम मुझे कुएं से पानी ला दो। हम लोगों ने उसे पानी ला कर दिया और वापस अपने घर आ गए। रास्ते में हमने इस लोमड़ी का फिर से मायना किया और इसे अपने साथ ले आए क्योंकि अब वो बिल्कुल ठीक थी। घर आने के बाद हमारी बेटी ने अपने दोस्तों को फ़ोन करके लोमड़ी के बारे में बताया। अब लोमड़ी चल फिर सकती थी मगर कभी कभी वो गुस्सा भी दिखाया करती थी, इसलिए हम अपनी बेटी को उसके साथ अकेला नहीं छोड़ते थे। कुछ वक्त गुजरने के बाद हमने फिर से गांव जाने का इरादा किया, लेकिन अब हमारे साथ वो लोमड़ी भी थी और उसका नाम हम सब ने मिलकर रे रखा था। खैरियत से पहुंच जाने के बाद हम उस बूढ़ी औरत के पास दोबारा गए ताकि उसे लोमड़ी का दोबारा मायना करा सकें। लोमड़ी ने भी अपनी मोहसिन को पहचान लिया और भागती हुई उसकी तरफ चली गई। फिर हम अपने घर आकर घर की सेटिंग में मसरूफ़ थे और मेरी बेटी और रे बाहर सहन में खेल रही थीं। अचानक लोमड़ी ने हमारी बेटी को उठाकर ज़मीन पर दे मारा। जब मैंने ये सब देखा तो सहन की तरफ भागी ताकि अपनी बेटी को बचा सकूं, मगर जब मैं वहां पहुंची तो मेरी बेटी बिल्कुल ठीक थी। जब मैंने लोमड़ी की तरफ देखा तो उसने अपने पंजों में एक सांप पकड़ा था। उसे देखकर मुझे समझ आई कि असल में लोमड़ी ने मेरी बेटी को बचाया है। तब मुझे इस बूढ़ी औरत की बात याद आई कि किस्मत ने उनकी बेटी और लोमड़ी के दरमियान कोई ना कोई ताल्लुक़ ज़रूर रखा था। हमने इस लोमड़ी को बचाया और उसने हमारी बेटी को सांप से बचाया। वह लोमड़ी कई सालों तक हमारे साथ रही और फिर मर गई। दरअसल उसकी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो चुका था। नाज़रीन मोहतरम, लोमड़ियाँ ज़ेर ज़मीन सुरंगें या फिर गारें बनाकर रहती हैं और इन्हीं गारों में वो बच्चे भी देती हैं और इनके बच्चों की तादाद 1 से 11 तक हो सकती है और ये लोमड़ियाँ 7 माह तक अपने बच्चों को पालती हैं और इस दौरान लोमड़ियों का मेल पार्टनर उनके लिए खुराक इकट्ठी करता है। और लोमड़ियों की आवाज़ को अक्सर लोग कई तोहमात से जोड़ते हैं, लेकिन असल हकीकत तो यह है कि लोमड़ियाँ 40 मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकाल सकती हैं और इनके सुनने की सलाहियत भी कमाल की होती है। और कहा जाता है कि एक घर में एक घड़ी की आवाज़ को तकरीबन लोमड़ी 120 फुट दूर से सुन सकती है। असल में ये एक दिल को छू जाने वाली कहानी थी कि कैसे एक जानवर ने अपने मोहसिन को याद रखा और उनके एहसान का बदला एहसान से दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह करें। मज़ीद नई वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।